جو احسان ہمارے اوپر کیا گیا ہے کہ یہ سارے پکوان نہیں ہوگا، بس ایک ہی پکوان ہوگا، اتنے قسم کے میٹھے نہیں ہوں گے، ایک ہی میٹھا ہوگا، یہ جو احسان ہم سمجھ رہے بھائی، اس سے بڑا احسان اللہ نے آلریڈی کیا ہے نا آپ کے اوپر. یہ تو احسان نہیں ہے، یہ ظلم ہے. احسان تو اس کے لیے ہے جو مالدار ہے، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں رکھے ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ ایک قسم کا پکوان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ تو ظلم ہے مڈل کلاس والوں کے لیے، اس کے باوجود بھی یہ ظلم ہے پور کلاس والوں کے لیے. اور ان تمام چیزوں سے ہٹ کر شریعت کی خلاف ورزی ہے. چونکہ آپ کو ایک اصول یاد رکھنا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. دوسری آیت اسی طرح ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم جو کچھ بھی فیصلے کرو تو فیصلے کرنا ہے تو کس بنیاد پر کرنا ہے؟ اللہ نے جو شریعت تمہارے لیے اتاری ہے اس شریعت کے مطابق ہی تم کو فیصلے کرنا ہے. اگر شریعت سے ہٹ کر اپنی سہولت کے حساب سے، اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے، یا نہیں تو نہیں بھائی ذرا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تھوڑا ان کا بھی خیال کریں گے، ہاں اس طرح بیبی لاڑا کرتے ہوئے، یا نہیں تو پھر ایک نعرہ ہے بھائی دیکھو ایک ہی ساتھ پورا نہیں جاتا نا، تھوڑا 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 کر لیتے آئیں گے، ہاں اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہوئے اپنے مزاج کے حساب سے جو فیصلے کرنا ہے کر لو. امت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. امت کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب تم فیصلے کرو گے قرآن اور حدیث کے مطابق. جب تم فیصلے کرو گے شریعت نے جو اصول بنایا ہے اس اصول کے مطابق اگر تم فیصلے کرو گے تو پھر وہ امت کا فائدہ ہے. اب امت کا فائدہ کس چیز میں ہے؟ ایک کھانا ایک میٹھے میں نہیں ہے بھائی. اس سے بڑا احسان اللہ نے یہ رکھ دیا ہے لڑکی کے باپ پر کہ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. یہاں تو ایک شادی کے کھانے کا مسئلہ ہے بھائی، اسلام میں وہ کھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے نا، تو یہ ایک کھانے کا رول کہاں سے لائے آپ؟ یہ بات غور کرنے کی ہے. اسلام میں شادی میں لڑکی کے باپ پر شادی کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ قانون کہاں سے بنائے ایک کھانے کا؟ اسلام میں لڑکی کے باپ سے میٹھے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ایک میٹھے کا کانسیپٹ آپ نے کہاں سے بنایا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس لیے کہ ساتھیوں پورے اسلام میں پورے صحابہ کی شادیاں دیکھ لو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح دیکھ لو، کسی بھی نکاح میں لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا خرچہ ہوا. بالخصوص لڑکی کے باپ نے کوئی دعوت کی، کوئی پارٹی کی، کوئی کھانے کی دعوتیں منعقد کیے، کوئی روایت آپ کو نہیں ملتی. ساتھیوں آپ دیکھ لو. آپ اسی کے ساتھ ساتھ یہ 2 باتوں پہ غور کر لو. ولیمے کے تعلق سے اور مہر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مہر کی ادائیگی کرنی ہے، چاہے وہ حال کیسے بھی ہو. یا تو نیٹ کیش کی شکل میں مہر ادا کرو، اگر آپ کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ جاؤ گھر میں تلاش کرو، اگر زرہ بھی مل جائے تو زرہ بیچو اور مہر ادا کرو. اگر کوئی آئٹم بیچنے کی بھی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ کم از کم قرآن کے آیات پڑھ کر سنا دو. تو پتہ کیا چلا؟ مہر ادا کرنا ہے. چاہے تبدیل ہو سکتی ہے قسمت کسی بھی طرح سے، قیمت تبدیل ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی، لیکن ادا کرنا ہی کرنا ہے. دوسری چیز ولیمے کی دعوت کرنا ہے، چاہے ایک بکرا کاٹ کے ولیمہ کرو، یا جس طرح صحابہ ستو اور کھجور کے اوپر ولیمہ کرتے تھے اس طرح ولیمہ کرو. یا نہیں اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہو کہ بھائی اپنا اپنا کھانا لے کر آ جائے، میرے گھر پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، آج میرا ولیمہ ہے. تو پتہ کیا چلا؟ جو رسول جو نبی مہر کے تعلق سے حکم فرماتے ہیں، مہر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مہر کی ادائیگی ہے، جو رسول ولیمے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ولیمے کی دعوت کرو چاہے کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، تو اب اگر شادی کے دن لڑکی کے باپ کی طرف سے شادی کا کھانا کھلوانا یا لڑکے والوں کو لڑکی کے باپ سے شادی کا کھانا وصول کرنا امت کی بیٹیوں کے لیے اگر خیر ہوتا تو کیا رسول اللہ نہیں بتاتے؟ امت کی بیٹیوں کے لیے اگر خیر ہوتا تو کیا رسول اللہ کر کے نہیں دکھاتے تھے؟ کیا صحابہ کر کے نہیں دکھاتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ یہ شریعت کے اصول کو توڑ کر، صحابہ کے واقعات کو چھوڑ کر، اپنے مزاج کے حساب سے جو ایک فیصلہ کر دیے، نہیں بھائی ایک کھانا ایک میٹھا سب کے لیے برابر رہتا، نہیں رہتا صاحب، بالکل برابر نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے کھانے کا مسئلہ آپ کو پیدا کب ہوگا؟ کھانے کا مسئلہ، کھانا کھلانا ہے بھائی، گھر پہ مہمان آئیں گے، بھوکے تھوڑی بھیجیں گے کیا؟ جو کچھ بھی ہے دال روٹی دال چٹنی جو بھی ہے کھلا کے بھیجیں گے. وہ الفاظ دال چٹنی کے رہتے گفتگو میں، یا کسی مول صاحب کو چکما دینے کے لیے، نہیں مول صاحب مختصر دال چٹنی جو بھی ہے کھلا کے بھیج دیتے مول صاحب، یہ سرحا. لیکن پریکٹیکلی کیا دال چٹنی بھی بھیجتا کوئی؟ بالکل نہیں بھیجتا. کیوں؟ آپ یہاں تصور کرتے چلے جائیے. کھانے کا مسئلہ پیش کب آ رہا ہے آپ کو؟ شادی کے دن لوگوں کو جمع کرنے کی وجہ سے. آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں،
لارج نمبر آف گیدرنگ کر رہے, جمع غفیر کی وجہ سے جب آپ لوگوں کو جمع کر رہے تو آپ کے ذہن میں خیال کیا آئے گا, جب 300-400 لوگ میرے ہیں اور 300-400 لوگ بچے والے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ 600-700 لوگوں کے لیے گھر میں تو جگہ نہیں ہے, گھر میں تو اتنی جگہ ہے نہیں, تو اب کیا کرنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی ہال لے لیتے ہیں, ہاں کوئی نہ کوئی فنکشن ہال لے لیتے ہیں. اب جب فنکشن ہال لینا ہے تو وہاں آپ کی نیت کیا ہوتی فنکشن ہال لینے سے پہلے؟ بازو میں 10,000-20,000 میں بھی فنکشن ہال مل جاتا, لیکن بھائی سارے لوگ وہ 50,000 والے فنکشن ہال میں کر رہے, ذرا دکھنے میں بھی بڑا ہے, مشہور فنکشن ہال ہے, ہال کشادہ ہے, کار پارکنگ کی بھی سہولت ہے, ذرا اس میں کریں گے تو کم از کم نام بھی باقی رہتا اپنا. تو کیا کرو, 50,000 روپے کا فنکشن ہال لے لو, ٹھیک ہے. اب تصور کرو وہ 500 مہمانوں کے لیے فنکشن ہال جو آپ لیے 50,000 روپے رینٹ رکھ کے, اب آپ اس فنکشن ہال میں جائیں گے, 500 لوگ آپ کے جمع ہوں گے, تو کیا یہ معمولی کرتا پیجامہ جو گھر میں پہنتے آپ, معمولی پینٹ شرٹ جو گھر میں پہنتے آپ, اس پر جانے کا دل بولتا 500 لوگوں میں؟ آپ کو مجبوری میں کیا کرنا پڑتا, وہ 500 لوگوں کے معیار کے حساب سے کم از کم سوٹ یا تو شیروانی پہننا پڑتا. یہی تو وجہ ہے کہ آج کتنے بچوں کو ہم نہیں دیکھتے, بیچارہ بوڑھا باپ پہننے کی خواہش بھی نہیں کرتا, لیکن شادی میں بچوں کو آپ دیکھتے نا, وہ پوری زندگی بیچارہ لنگی پہ گزارتا ہے, اس کی مزاج ہے بھائی, اس کی سادگی ہے. لیکن ہال میں جانا ہے تو بچوں کی ضد, میری خواہش ہے دادا جان, میری خواہش ہے نانا, ابو میرے خاطر ایک جوڑا پہن لو نا. اب زبردستی کیا کرتے ہیں ان کو بیچاروں کو اس حساب سے پھر اس طرح کے کپڑے پہنائے جاتے. پھر کپڑے پہنانے میں بھی کیا ہے, 2,000-2,500 میں بھی آپ کو سوٹ شیروانی سل جاتی, لیکن چاہیے نا بھائی برانڈ, بولنا ہے نا کہ کتاگوڑم میں شاپنگ کرے تو کوئی نام نہیں رہتا. ذرا 4 لوگوں کو بتانا ہے تو کیا کرنا ہے, حیدرآباد سے شاپنگ کرے تھے بھائی, حیدرآباد نہیں ہوا شاپنگ ہمارا, حیدرآباد والے ممبئی میں شاپنگ ہوا تھا ہمارے, ممبئی والے دبئی میں شاپنگ ہوا تھا ہمارا. آپ دیکھ رہے یہ معاملہ ہے. تو اب اس کی تیاریاں کیسے کریں گے آپ, ان تمام چیزوں کی تیاریاں آپ تیاری شروع کریں گے ویڈنگ کارڈ سے. آج کے دور میں ویڈنگ کارڈ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر لوگوں کو بلانا بھی ہے, فون کال کافی ہے نا, فون کال پہ دعوت دی جا سکتی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے سے دعوت دی جا سکتی ہے. لیکن کیا آپ اس کو ترجیح دیتے؟ نہیں دیتے, اس کو ترجیح نہیں دیتے. آپ کو کارڈ پرنٹ کرانا ہی پڑے گا. کارڈ پرنٹنگ میں بھی کم از کم آج کے دور میں 4-5 روپے کا کارڈ موجود ہے, لیکن وہاں بھی آپ کا خیال کیا آئے گا. حالانکہ آپ میں سے اگر میں کسی سے سوال کروں کہ آج تک گھر پہ جو 50 ویڈنگز آپ کی زندگی کے جمع ہوئے, کوئی ایک کارڈ محفوظ ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے. شادی ہونے کے بعد سیدھے سیدھے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں آپ. یہ آپ کو بھی پتا ہے, پرنٹ کروانے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈسٹ بن میں جانے والا ویڈنگ کارڈ ہے. اس کے باوجود بھی ویڈنگ کارڈ کے پاس سے اپنا معیار بتایا جاتا ہے. ویڈنگ کارڈ کی پرنٹنگ سے ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے, وہاں سے صاحب دکھانا چاہتے ہیں. تو پھر اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے 20, 30, 40, 50 سے شروع ہوا تو 1,000 کے اوپر کے بھی ویڈنگ کارڈز ہے جو آپ اخبار میں دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب ہماری خواتین آئیں گی دعوت میں, تو اب ظاہر سی بات ہے 400-500, 700-800 کا مجموعہ ہے, جس میں بڑی مشکل سے 200-300 مرد رہتے. میجارٹی کون رہتے بھائی؟ میجارٹی تو عورتیں رہیں گی نا, 500-600 عورتیں رہیں گے. ایک گھر سے کم از کم 2 مرد رہتے, لیکن 4-5 تو عورتیں شریک ہوتی نا شادی میں. تو اب وہ 400-500 کے خواتین کا مجموعہ جو جمع ہو رہا ہے, اب اس میں ظاہر سی بات ہے ہماری عورتیں فیئر اینڈ لولی پاؤڈر لگا لے کے تو نہیں جاتی نا بھائی. اب اس کو ان لوگوں کے سٹینڈرڈ کے حساب سے کم از کم میک اپ کروانا پڑتا ہے, بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے. آج کل ایک دور ایسا تھا کہ دلہن کو بیوٹی پارلر میں سجا کر لیا جاتا تھا. اس کے بعد والا دور آیا, دلہن کی طرف کے 10 عورتیں, دلہے کی طرف کے 10 عورتیں بیوٹی پارلر سے میک اپ کروا کر جاتی تھی. اب کیا چل رہا ہے معلوم, اب اس دعوت میں شریک ہونے والی عورت بھی بیوٹی پارلر جائے گی پہلے, پھر وہاں سے فنکشن ہال چلے جائے گی. آپ نہیں دیکھ رہے. اگر ساتھیوں ایسا ایک ایک کر کے خرچے میں اگر گناتے چلے جاؤں تو کتنے خرچے ہیں شادی میں. پھر سٹیج ڈیکوریشن کا کیا کہوں, سٹیج ڈیکوریشن کا آپ ایک اپنے حساب سے تصور کرتے چلے جاؤ. تو بھائی آپ کا ایک شادی, ایک کھانا, ایک میٹھا, خرچے تو پورے ہیں نا. خرچہ کم کہاں ہوا, 4 پکوان کے بجائے 1 پکوان ہوا, لیکن اس پکانے والے کک کو آپ کو تو پیسہ دینا ہی پڑے گا. بہت بولے تو صرف 20-30% آپ کا کم ہوگا اماؤنٹ. لیکن یہ جتنے چیزوں کی فہرست میں نے گنوائی ہے اس میں کوئی ایک چیز تو بھی مائنس ہو رہا ہے کیا؟ کوئی ایک چیز میں مائنس نہیں ہے. وہ ایک کھانا, ایک میٹھے کے لیے بھی آپ کو یہ ساری چیزیں تو کرنی پڑ رہی نا. پھر ان تمام چیزوں سے اعلیٰ چیز کیا ہے, سونا, گولڈ. اب یہاں اپنا سٹیٹس عورتیں دکھانا چاہتی ہیں. آج سونا گولڈ کا معاملہ تو ایسے ہو چکا ہے
کہ بغیر گولڈ کے شادی کا تصور ہی نہیں ہے. کہاں ہے ثبوت دکھاؤ میرے کو. سونا شرط ہے شادی میں, کسی صحابہ صحابیات کے واقعے سے دکھاؤ میرے بھائی. نہیں دکھا سکتے آپ. یہ تمام چیزیں شرائط ہی نہیں ہیں جو آج ہم نے شرط بنا لیا ہے. اس کے بغیر شادی ممکن نہیں ہے آپ کی, آپ دیکھ لیجئے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی, ان تمام لعنتوں کو بازو میں رکھ کر, ان تمام خرافات کو بازو میں رکھ کر, ان تمام اسراف اور تبذیر کو بازو میں رکھ کر, صرف ایک کھانا ایک میٹھے سے فرق کہاں پڑ رہا ہے بتائیے مجھے, کہاں فرق پڑ رہا ہے؟ وہ مڈل کلاس والے کو ان تمام چیزوں کے اختیار کرنے کے لیے پھر سود پہ قرضہ لانا ہی پڑے گا نا, پھر جائیداد کاروبار فلاٹ یا پلاٹ بیچنا ہی پڑے گا نا. اور جو پور کلاس لوگ ہیں جن کو نہ کوئی قرضہ دیتا, نہ جن کے پاس بیچنے کے لیے کوئی پراپرٹیز ہے, ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجدوں میں اعلانات کرنے نہیں پڑ رہے. کتنی مرتبہ جمعہ میں آپ نے نہیں سنا ہے کہ بھائی غریب خاتون آئی ہیں, چلتے چلتے ان کی مدد کرتے چلے جانا. اب ساتھیوں اتنے سارے خرافات تو چل رہی ہے, تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا ان تمام لوگوں کو جو جس علاقے سے بھی یہ فیصلہ کیے ہیں اور جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں, سب سے پہلے اس فہرست کو اپنے مد نظر میں رکھیے. آپ کا ایک کھانا, آپ کے ایک میٹھے کی وجہ سے امت کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, امت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. باقی سارے کے سارے اخراجات تو ویسی ہے, ویسی ہونے والی ہے. اسلام ان تمام چیزوں کو کاٹ دیا ہے. دیکھو اب اسلام نے کیا کاٹا. اسلام نے صاف طور پر بتا دیا, شادی کے دن لڑکی کے باپ کا سنگل خرچہ ہی نہیں ہے, 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. تو بس یہ ساری چیزیں کٹ ہو گئی ہے نہیں, اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. اس سے ہٹ کر شادی کے دن لڑکی والوں کی طرف سے لوگوں کو جمع کرنا, یہ جمع غفیر شادی کرنا, تو بچی ملنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے آج کے دور میں. اس سے بڑا امپورٹنٹ کیا ہے؟ لوگ جمع ہو جانا. یہی تو وجہ ہے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے, لڑکا یا لڑکی, جیسا کہ کل ہی ہمارے مولانا نے بیان بھی کیا ہے کہ کیا کہا, اگر بالغ ہوتی فوری کرنا کیا ہے, نکاح کرنا ہے, تو ہم فوری نکاح نہیں کرتے. رشتہ طے بھی ہو گیا تو بھی نکاح نہیں کرتے. کیوں؟ ڈیٹس دیکھی جاتی ہے, سارے لوگ جمع ہونا, سب لوگوں کی سہولت, سب لوگ کمفرٹیبلی کب جمع ہو سکتے, ہالیڈے کون سا دن ہے, پھر اس میں اتوار کا دن. کیوں یہ ساری چیزیں سلیکٹ کی جاتی ہے؟ تاکہ لوگ جمع ہوں, سارے لوگوں کو سہولت ہو شرکت کرنے کے لیے. بھئی میرا سوال یہ ہے, لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا اسلام میں, تو پھر آپ کہاں سے لائیے لوگوں کو جمع کرنے کا؟ جا کر دیکھیے استاد الاساتذہ شیخ انیس الرحمن عمری مدنی اعظمی حفظہ اللہ کا یہاں چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا اسلام میں نہیں ہے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی دعوت نہیں دی. میں میرے الفاظ نہیں بتا رہا ہوں, کئی اساتذہ کے استاد انیس الرحمن مدنی ہے, ان کا قول ہے کہ گھر گھر جا کر کسی نے رسول اللہ کو دعوت نہیں دی شادی کی. اور اس طرح گھر گھر جا کر لوگوں کو شادی کی دعوت دینا یہ اسلام میں نہیں ہے. دعوت کے لیے لوگوں کو بلانا جا کے گھر گھر, یہ بھی اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے. کسی نے اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دی کہ میری شادی آپ آئیے. رقعے چھاپنا یہ بھی عیسائیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. تو ساتھیوں سب سے پہلی نصیحت یہ حاصل کیجیے آپ کہ آپ کے ذہن میں بچی یا بچے کی شادی کرنا تو جو خیال آ رہا ہے کہ لوگوں کو جمع کرنا, لوگوں کو جمع کرنا, یہ لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ جہاں شروع ہوا وہاں سے سارے فتنے پیدا ہوئے. تو اس لیے کیا ہے, آج کے بعد سب سے پہلا پیغام میرا کرنا تو یہ چاہیے کہ شادی بیاہ کے موقع پر کوئی گیدرنگ نہیں ہوگی, شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا, جو کہ اسلام میں نہیں ہے. ارے میرے بھائی, یہ تو اسلام کا اصول ہے. مسلمانوں کو تو شرم کرنی چاہیے, جو کہ مسلمان یہ قانون نہیں بنا سکا, لیکن آپ کا چیف منسٹر نے یہ قانون بتا کر آپ کو کر کے دکھایا نا. بھول گئے 2019, بھول گئے 2020 کے واقعات. کرونا کے دور میں کیا یہ ثابت نہیں ہوا؟ کرونا کے کہاں پھیلنے کی ڈر سے, کہاں وائرس پھیلے گا, کہاں لوگ ایک دوسرے کو گیدر ہو جائیں گے, لوگوں کے ملنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے بیماری کہاں پھیلے گی, اس ڈر کی وجہ سے کیا اصول نہیں آیا؟ لڑکے کی طرف سے 20, لڑکی کی طرف سے 20. ہوا نہیں ہوا پریکٹیکلی؟ آپ کا سی ایم نے کر کے دکھایا ہے نا. تو بھائی جب ایک غیر مسلمان سی ایم آپ کے اسلامی اصول کو نافذ کر کے دکھا سکتا ہے, حالانکہ نیت اسلام کو نافذ کرنا نہیں تھا, کیا تھا اصول وہاں پر؟ لوگوں کو بیماری سے بچانا تھا. اس کے باوجود بھی کر کے دکھایا نا. شروعات کے دن تو ایسے تھے کہ 20 اگر 1-2 بھی بڑھ رہے تھے تو سیدھے سیدھے کیسز بک ہو رہے تھے. تو اسی لیے ساتھیوں پہلا پیغام میرا یہی ہے, رول بنانا ہے,
اصول بنانا ہے تو اصول یہ بناؤ کہ جو حدیث ہے, جو آیات ہے, کیا ہے, لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے, لڑکی لڑکے کو پسند آ جائے. بلکہ اللہ کے رسول نے حدیث یہاں تک بھی بتا دی, دو محبت کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. محبت سے مطلب یہ نہیں سمجھو کہ جا کے وہ نے جو آئی لو یو بول کے پارکوں کے پیچھے گھما کے زنا کے بعد شادی کر رہا, یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی. لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیے نا, تو اب ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ شادی ہے. بھائی اتنا اچھا اصول اسلام کا ہونے کے باوجود بھی آپ کی مجال کیسے ہوئی اس کو توڑ کر پھر اپنے منمانی فیصلے کرنے کی؟ فیصلہ یہ کرو, یہ فیصلہ بناؤ کہ جہاں رشتہ دیکھا جاتا ہے, پتا چلا کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے لڑکا پسند ہے, لڑکے نے کہا کہ مجھے لڑکی پسند ہے, تو کرنا کیا ہے؟ بلاؤ قاضی کو. آج کے دور میں, اس دور میں تو وہ بھی مسئلہ نہیں تھا, آج کے دور میں قاضی کو بلاؤ اور نکاح پڑھاؤ پہلے. اس کے بعد وہ دونوں آپس میں طے کر لیں گے کہ وداعی ابھی کرنا ہے, کچھ دنوں کے بعد ودا کرنا ہے, ولیمہ کل صبح ہی کرنا ہے یا ولیمہ بعد میں کرنا ہے, وہ اپنی سہولت سے کر لیں گے. کم از کم اسی وقت نکاح ہو جاتا, لڑکا لڑکی تو حلال ہو جاتے ایک دوسرے کے لیے. یہ جو آج چکر چل رہا ہے کہ رشتہ طے ہوا شادی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہوا, اس کے بعد اب انہوں آدھے بیوی بن گئے بیچارے, آدھے بیوی. فون میں گفتگو جاری ہے, شاپنگ جاری ہے, آئس کریم پارلروں میں ملاقات جاری ہے. کیا ہے؟ نہیں ہمارے ہونے والے داماد ہیں نا. بلکہ حد تو یہاں تک ہو چکی ہے, باپ خود لے جا کر فون دیتا, اماں داماد صاحب کال کرے, اوپر جا کے بات کرو, یہاں پہ بچوں کی آوازیں آ رہے نا, دیکھے نہیں دیکھے گھروں میں. کئی کو بھائی یہ لاڑا, کئی کو یہ. اسلام نے صاف کہا نا, ایک دوسرے کو پسند کرنے والوں کے درمیان میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن آپ کی خرافات, آپ کے رسومات, آپ کے اپنے مین میڈ اصولوں نے ان دونوں کو زنا کرنے تک بھیج دیا ہے. آج کتنے پیغامات آپ نے نہیں دیکھا ہے, رشتہ طے ہوا, شادی سے ایک ہفتہ پہلے رشتہ ٹوٹ گیا. تو پہلا قانون یہ بناؤ آج کے بعد کہ جہاں بھی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں گے, جہاں بھی رشتہ طے ہوگا, تو پہلا کام سیدھے سیدھے نکاح ہوگا. دوسرا کام, لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. اصول بنانا ہے تو KCR کی طرح اصول بناؤ. جو غیر مسلمان نے اصول بنایا کہ اگر 20 سے زیادہ ہوں گے تو سیدھے سیدھے کیسز بک ہو جائیں گے. آج آپ بھی اصول بناؤ. اگر کوئی صرف اپنے مختصر لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ لوگوں کو جمع کرے گا, فنکشن ہالز بک کروائے گا, یا کھانے کھلوانے کی ڈیمانڈ کرنا تو دور کی بات ہے, لڑکی والے خوشی سے کھلانے کی بھی اگر فرمائشیں کریں گے, ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے. گھر گئے, لڑکی کو گھر پہ پسند کرے, سیدھے نکاح کر کے لے کر چلے جانا ہے. جو اس اصول پر عمل نہیں کرتا اس کے اوپر بائیکاٹ کا اعلان لگاؤ, یہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ ساتھیوں آپ دوسری چیز بھی غور کیجیے, ذرا اس عقل سے سوچئے. ہم جا رہے بچی کے پاس نکاح کرنے کے لیے, ضرورت ہے وہاں بچے کی, بچہ گیا نکاح پڑھوا لیا, بچہ گیا نکاح پڑھوا لیا اور بچی کو لے کر آنا ہے, اتنا ہی نا. اس کے لیے گھر کے 1-2-3 خواتین کافی ہے نا. ایک گھر کے باپ یا اپنی ماں یا اپنی بہن کو لے کر چلے گئے, نکاح پڑھوا لیے اور بچی کو لے کر آ گئے اور اپنے استطاعت کے مطابق مختصر ولیمہ کر دیے, کافی ہے نا. اب ذرا مجھے اس سوال کا جواب دو, لڑکے والوں کے طرف سے 100, 200, 250, 300 کی تعداد میں جو باراتی جمع ہوتی ہے لڑکی کے باپ کے پاس, اور یہ آپ کے لڑکے والوں کی طرف سے 150, 200 لوگوں کو آپ سروسوں میں, بسوں میں, ویانوں میں, کاروں میں ڈال لے کر چلے جاتے. اب انہوں شادی میں جاتے, بچی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھا کر آتے نا. تو سوال یہ ہے, یہ 200, 250 لوگ جا کر کیا کریں گے مجھے بتاؤ ذرا. وہاں تو دلہے کی ضرورت ہے, دلہے کی باپ کی ضرورت ہے, یا 1-2 خواتین ہیں تو بھائی جانا ہے, بچی سے نکاح کر کے لانا ہے, اتنا ہی نا. اس پروسیس کے لیے آپ کے 200 مہمان جا کر کیا کریں گے, میرا سوال ہے جواب کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا ایسا معاملہ ہے جیسے موویز میں چلتا ہے, فلموں میں چلتا ہے؟ بھائی جانا ہے, وہاں جھگڑے والا معاملہ ہے, بھائی مارم پیٹی کر کے لانا ہے. تو ان کے 100 لوگ ہیں کہتے, تو ہم 200 لوگ رہیں گے نا, تو ان کے اوپر روپ پڑیں گے, یہ 200 لوگ ان کے 100 کے اوپر بھاری ہو جائیں گے اور میں بچی کو لے کے فرار ہو جاؤں گا. کیا ایسا مووی کا ڈرامہ چل رہا وہاں پہ؟ تو آپ کو تو ایسا جھگڑا کرنا بھی نہیں ہے, فائٹنگ کرنا ہی نہیں ہے, آپ کو جنگ کرنا ہی نہیں ہے. آپ کو تو سیدھے سیدھے جانا ہے, قاضی کے ساتھ 2 گواہ کے, 1 ولی کے موجودگی میں نکاح کر کے بچی کو لانا ہے. تو پھر یہ بچے والے 100, 150, 200, 300, بلکہ آج تو 500 بھی پار ہو گئے ہیں. آپ کے لوگ جمع کیوں ہو رہے ہیں, میرا سوال ہے. اور یہ جو لوگ جمع ہو رہے, بھائی ان کو کیوں خیال نہیں آتا, یہ جمع ہونے والوں کو کیوں خیال نہیں آ رہا ہے, نہیں شادی نہیں گئی تو ناراض ہو جاتے نا. بھائی سوال یہ ہے, آپ کو دعوت کس نے دیا ہے؟ کیا اس نے آپ کو دعوت دی ہے جس نے یہ دعوت کی ہے؟ نہیں نا. آپ کو وہ دعوت نہیں دے رہا ہے جو دعوت کر رہا ہے, بلکہ اس کے نام سے کوئی اور بھیک کا ٹوکن لے کر آپ کو دے رہا ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو دعوت وہ نہیں دیتا شادی کی جو دعوت کر رہا ہے، بلکہ آپ کو دعوت تو وہ دیتا ہے جو آپ کے نام سے بھیک مانگ کر آپ کو وہ ٹوکن لا کر دیتا ہے. کیا ہے؟ شادی سے 2 دن پہلے کالز آتے ہیں نا، اچھا سمجھی صاحب کتنے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی ہمارے 500 لوگ آئیں گے، ذرا اچھے انتظامات کرنا. تو کیا پتا چلا انہوں 500 لوگوں کا اپروول لے لیے وہاں سے، پھر وہ ٹوکن لا کے آپ کو بول رہے بھائی آپ کے نام سے آپ کے نام سے آپ کے نام سے بھیک مانگ لیا ہمیں وہاں پر کہ آپ بھی کھانے آئیں گے، آپ بھی اب کھانے کچھ جا رہے ہیں نا، کیا کرنا ہے آپ کو جا کے، آپ بھی کھانے آئیں گے، آپ بھی کھانے آئیں گے، آپ بھی کھانے آئیں گے. میں نے ان کو اطلاع کر دیا، اب انہیں سود پہ قرضہ لانے دو، مسجد میں بھیک مانگ کے چندہ مانگ کے خیرات کر کے پیسہ لانے دو، یا انہیں کسی اور اپنے جائیداد بیچ کر کرنے دو، میرے کو مطلب نہیں ہے. میرے یہ 500 بھکڑ مہمان ہیں، ان کو لے جا کر کھانا کھلا کر لانا ہے، اور آپ جا رہے کھانا کھانے کے لیے. ورنہ آپ کی ضرورت کیا ہے وہاں پر بتاؤ مجھے. شریعت میں تو آپ دکھا نہیں سکتے دلیل، عقلی دلیل دکھا دو. تو اسی لیے اسلام کیا کرا، تمام چیزوں کو توڑ کر، کتنا صاف شفاف دین ہے بھائی. جیسے کل بھی میں نے مثال بتائی ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، خاتون آ کر سوال کرتی ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول کیا کرے، اسی مجلس میں نکاح کر کے دکھا دیا. اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے، آج کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ شادی کریں گے تو کیا کرنا ہے، کوئی لارج نمبر آف گیدرنگ نہیں ہوگی، بچے والے لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بچی والے غیر ضروری کے اپنے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات ساتھیوں، وہ جو قرارداد پاس کیا گیا ہے، وہ جو ریزولوشن پاس کیا گیا ہے، صرف ایک کھانا ایک میٹھے کا تصور ہے. جہیز، کیا جہیز جائز ہے؟ اور جہیز کے معاملے میں یاد رکھیے، آج جہیز کا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے جو کہ 1 گھنٹہ پہلے میں بیان کیا ہے. کیا ہے جہیز کا ٹرینڈ؟ جہیز اگر ڈیمانڈ کیا جائے، مطالبہ کیا جائے تو ناجائز حرام ہے، اگر خوشی سے دیا جائے تو جائز ہے. اس کا مطلب اسلام میں 2 قسم کے جہیز ہے، اتنا ہی نا. اسلام میں 2 قسم کے جہیز ہے، ایک جہیز جائز ہے اور ایک جہیز جائز نہیں ہے. ساتھیوں ذرا کامن سینس سے سوچو، اگر ڈیمانڈ آپ نہیں کریں گے لیکن ہر آدمی رشتہ اسی جگہ بھیجے گا جس کو یقین ہے کہ یہاں سے خوب مل سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے اب مانگو مت، لیکن رشتہ بھیجیں گے کہاں پر؟ آپ اسی جگہ بھیجیں گے جہاں آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں بھی مانگوں گا تو انہیں پورے انتظامات کر دے گا. تو اب یہاں ہوگا کیا، یہ خوشی والے جہیز کی وجہ سے، خوشی سے جہیز دینا جائز ہے. اگر کوئی لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے دے رہا ہے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تو اس طرح کا جہیز دینا جائز ہے. فتاوی بھی آ گئے الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے سب سے پہلا فائدہ کس کا ہوا؟ سب سے پہلا فائدہ مالداروں کا ہوا. میری بات یاد رکھنا ہے، سب سے پہلا فائدہ کس کا ہوا ہے؟ مالداروں کا فائدہ ہوا ہے. جیسے میں نے کہا ہے مالدار کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ اب وہ خوشی سے دے سکتا تو اب سارے رشتے کہاں جائیں گے؟ مالدار کے پاس جائیں گے. اب یہ مڈل کلاس والے، اب یہ پور کلاس والے، ان کو کیا کرنا پڑتا؟ ان کو دینا پڑے گا نا. اگر انہوں نہیں دیں گے، ان کی بچی ودا ہوتی گھر سے؟ ہوتی ودا گھر سے؟ نہیں ہوتی. آپ ایمانداری سے بتائیے، اگر ٹرافک چالان پر، ٹرافک سگنل پر اگر کوئی پولیس والا آپ کی گاڑی پکڑ لے اور وہ بھی کیا کہتا ہے، چالان پھاٹنا ہے تو 1000 روپے ہے، اگر چالان نہیں پٹوانا ہے، خوشی سے جو دینا ہے دے دو، گاڑی چھوٹ جائے گی، بولے گا نہیں بولے گا؟ اب آپ کو خوشی سے دینا پڑے گا، لیکن کس کی خوشی؟ آپ کی خوشی، اس کی خوشی؟ اس کی خوشی. اگر آپ کی خوشی سے 5 روپے 10 روپے ہاتھ میں رکھو، ایمانداری سے بتاؤ گاڑی چھوٹے گی؟ چھوٹے گی گاڑی؟ نہیں چھوٹے گی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی خوشی کے مطابق دینا پڑے گا. کم از کم 200-300 روپے دیں گے تو گاڑی چھوٹے گی. دل میں کیا گالیاں رہتے وہ مت بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن چہرے پہ مسکراتے ہوئے اوکے بہت بہت شکریہ صاحب، ہاں اتنے اچھے صاحب، جیب میں کچھ بھی نہیں، یہ 200 روپے جیب میں ہاتھ لگا کے نکل جاتے ہیں. اب اسی طرح اگر آپ خوشی سے نہیں کہیں گے آنے والے داماد سے، چاہے انہیں مڈل کلاس والا ہو، جائیداد بیچ کر شادی کرے، کاروبار بیچ کر شادی کرے، سود پر قرضے لا کر شادی کرے، یا مسجدوں میں بھیک مانگ کر چندے کر کر بھی شادی کرے، وہ بھی اپنے زبان سے کیا کہے گا؟ بھائی میں خوشی سے دے رہا ہوں، یہی کہے گا نا. حالانکہ واقعی میں خوشی ہے. اگر کسی سسرے نے کہہ دیا کہ داماد میں خوشی سے نہیں دے رہا ہوں، دیکھو کل فلانا سیٹ کے پاس سے جا کر 5 لاکھ روپے میں نے قرضے لائے ہیں، کل میں نے فلانے سونار کے پاس میری بیوی کا سونا گروی پر رکھ کر میں 10% کے انٹرسٹ پر 5 لاکھ روپے لایا ہوں اور آپ کی شادی کر رہا ہوں. اگر کسی سسرے نے کہہ دے تو کیا بچی کی شادی ہوگی؟ ممکن ہے نہیں. تو اب ان کو کیا بولنا پڑتا؟ بھائی میں بھی خوشی سے کر رہا ہوں. بھائی بھیک مانگنے والا بھی کہے گا اپنے داماد سے بھائی میں اپنے خوشی سے کر رہا ہوں. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہیز ایک ہی ہے جو کہ ناجائز ہے.
लड़की के बाप से, इसीलिए बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूं मैं, लड़की के बाप से सिंगल 1 रुपए का खर्चा है ही नहीं ना, तो फिर तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में, तुम्हारे इस रिजर्वेशन में जहेज का तस्वुर ही नहीं है। तो सेकंड एजेंडा तो यह बनना चाहिए कि शादी में चाहे खुशी से या फरमाइश से, चाहे बाय डिमांड और बाय डिफॉल्ट, कोई जहेज नहीं होगा। पलंग तो दूर की बात है, बेड तो दूर की बात है, बेड शीट भी नहीं होगा शादी में। लड़का अगर नकद महर दे सकता है तो फिर शादी होगी, वरना ऐसी जगह रिश्ता नहीं करो। ये रूल पास किया जाना चाहिए था ना। क्या है, जहेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके अंदर, सोच लो। ये दूसरा नुकसान है। तीसरा सब में बड़ा नुकसान क्या है? तीसरा सब में बड़ा नुकसान, अब जो आदमी ऐसे कानून तोड़कर शादियां कर रहा है, जो आदमी कानून तोड़कर शादी कर रहा है, तो फिर क्या उसमें शिरकत करना है या नहीं करना है? इसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू ही नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। होना तो ये चाहिए, रूल ऐसे बनना चाहिए कि जैसे केसीआर ने कहा कि अगर 40 से ज्यादा जमा होंगे तो सीधे केस बुक होगा। रूल ऐसे बनना चाहिए। जब कौम के इतने बड़े बड़े लोग जमा होंगे तो क्या आप ये फैसला नहीं कर सकते? अगर कोई लड़की के बाप से सिंगल 1 रुपए का भी खर्चा करवाएगा, अगर कोई शादी का खाना भी खाएगा या शादी का खाना भी मुनाकिद करेगा, या अगर कोई लोगों को जमा करेगा, या अगर कोई रसूमात रखेगा, तो क्या होगा? ऐसे आदमी का सोशल बाइकआउट होगा। ये होना चाहिए था। ऐसे आदमी का बाइकआउट किया जाता है, ऐसे आदमी को हम बाइकआउट करते हैं। बल्कि साथियों, आज के दौर में तो यह भी होना चाहिए था लोगों को डराने की खातिर कि अगर कोई हमारा मस्जिद का मुसल्ली, या अगर कोई हमारा जमात का मेंबर, या अगर कोई हमारे मसलक का आदमी अगर इन कानूनों को तोड़ेगा तो फिर उसकी ना जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, ना उसको हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह देंगे, ना उसको हमारे मस्जिद का डोला देंगे। कम से कम ऐसा डर दिखाओ तो फायदा हो सकता है ना। उम्मत का फायदा करना है तो लोग इस वक्त इस मिजाज में है, इस मिजाज में है, मौत से डराओ तो कम से कम बुखार पर आकर रुकता हूं। ये मामला बन चुका है। तो अब जो शादियों का मामला इस कदर बढ़ते चले गया है, शादियों का तूफान, ऐसे मामले में तो उनको रोकने के लिए कम से कम इस तरह के तजावीज इख्तियार किए जाते, और बाइकआउट का कोई तस्वुर नहीं है। काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली सहाबी नहीं है, मशहूर सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी है। आप वाकया देखो, काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया जंग में जाना है, सारे सहाबा तैयार हो गए, काब बिन मालिक भी मुकम्मल तैयार हो गए, सारे सहाबा निकल चुके। लेकिन हुआ क्या, उतने में काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस ख्याल में थे, इस गुमान में थे कि मेरा जो जानवर है, मेरा जो घोड़ा है वो तेज रफ्तार वाला है, और मेरे पास जो भी साजो सामान है वो तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो मैं थोड़ा पीछे भी निकल जाऊंगा, थोड़ा पीछे भी, तो उन तमाम से पहले पहुंच जाऊंगा। इस छोटी सी गफलत में थे काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन हुआ क्या, वो इसी गफलत में थे और वहां सहाबा चले गए, जंग में शिरकत किए और फतह करके वापस आ गए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों के हासिल होने के बाद रजिस्टर ओपन किया, देख लिया कि चलो जमा करो कौन कौन लोग नहीं गए थे, नहीं गए, तो जब पता चला कि काब बिन मालिक नहीं गए, तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया पता है? बाइकआउट का ऐलान किया, बाइकआउट। यहां अगर अकल से हम गौर करेंगे तो काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जंग में जाने का इरादा रखते हैं। यानी पता क्या चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की वो मुखालिफत नहीं कर रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की पाबंदी कर रहे हैं, जाने का इरादा रखते हैं, इताअत का जज्बा भी रखते हैं, शिरकत करने के लिए सारे साजो सामान तैयार भी रख लिए हैं। बस छोटी सी गफलत की वजह से शिरकत नहीं कर पाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकआउट का ऐलान किया। पूरे शहर वालों ने बाइकआउट किया, पूरे शहर वालों ने, यहां तक के काब बिन मालिक रोजाना इतना रोते रहे, इतना रोते रहे, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ऐसी माफी मांगते बैठे कि फिर अर्श से आयतें नाजिल हुई उनकी मगफिरत की। समझ में आ रही बात मेरी? तो अब मेरा सवाल क्या है, वहां एक सहाबी है, सिर्फ शिरकत नहीं करने की वजह से, हालांकि अमल करने का जज्बा होने के बावजूद भी शिरकत नहीं किए, तो अल्लाह के रसूल ने बाइकआउट का ऐलान किया, ताकि लोगों को यह नसीहत मिलनी चाहिए अल्लाह के रसूल की बात आने के बाद फिर कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, अल्लाह के रसूल बाद में, हमारे अपने जाती फैसले पहले। तो अब वहां काब बिन मालिक को अमल करने का जज्बा होने के बावजूद भी अमल नहीं कर पाए तो बाइकआउट का ऐलान हुआ। यहां तो हमारे लोगों में अमल करने का भी जज्बा नहीं है ना, है जज्बा अमल करने का। आप जाकर किसी से जरा नसीहत करो कि भाई लड़की के बाप का 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा, सबसे पहला जवाब क्या आता? भाई वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। कितने जगह नहीं सुनते आप? सुनते नहीं सुनते? फिर आज तो सीधे सीधे फतावे मंगाए जा रहे हैं, नहीं भाई खुशी से है तो जायज है, नहीं मैं खुशी से कर रहा हूं, नहीं उन्हें खुशी से दे रहे, नहीं हमारा डिमांड नहीं है, वो अपनी मर्जी से देना चाह रहे। कहां से लाए भाई ये सब चीजें? इस्लाम में है ही नहीं ना,
یہ چیز ہونے والی ہے. ان تمام چیزوں کے بعد چوتھی نکات، ولیمے کا کیا اصول ہے؟ ولیمے کا کیا ولیمہ منمانی پہ کرنا ہے؟ ولیمے کے کوئی اصول نہیں ہے ولیمے کے، یہ غور کرنے والی بات ہے. اس میں ولیمے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ جو اصول بنایا گیا ہے ایک میٹھا ایک کھانے کا، اس میں ولیمے کا ذکر ہی نہیں ہے. جبکہ آج ولیمے آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو فرض بھی نہیں کہا. یہ بات یاد رکھو، ولیمہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، کرنا ہے، واجب ہے. لیکن یہ ولیمے کے لیے بھی آج کرنا تو یہ ہے جس کے پاس مال ہے، مال، بات اچھا یاد رکھو، جس کے پاس اپنی خود کی دولت ہے وہ ولیمہ کرے. لیکن کیسا ولیمہ؟ اس ولیمے میں 3 شرائط ہے. سب سے پہلا ولیمہ کا شرط، اس ولیمے میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت نہ ہو، نمود نہ ہو. دوسرا، اس ولیمے میں اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. تیسرا، ولیمے میں غریبوں کو بلائے بغیر امیروں کو نہ بلایا جائے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے. سنو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے بھائی ہم کو؟ نبی کہہ رہا ہے نا ہمارا، وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے اور امیروں کو بلایا جائے. آج ہمارے ولیموں میں یہ 3 چیزیں نہیں ہو رہی. ہمارے ولیمے دیکھ لو آپ، بھائی ولیمے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ اگر مالدار آدمی ہے تو ان 3 شرائط کو اپلائی کرنا ہے. اگر کوئی مالدار نہیں ہے، خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اسلام میں ولیمے کے لیے خرچہ کرنا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے دکتور فضل الہی کی کتاب پڑھیے، خرچہ ایک وبال ہے. اس میں تو ضروریات کے لیے خرچہ کرنے کے لیے بھی کیسے کیسے اصول باندھے گئے ہیں ضروریات کے لیے. یہاں یہ ضرورت ہے کیا بھئی؟ آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ کو پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فنکشن ہال بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیب میں دیکھو 50 روپے ہیں، 100 روپے ہے، جاؤ مارکیٹ سے میوے خرید کر لاؤ، چائے بسکٹ خرید کر لاؤ. آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو بولو بھائی یہ چائے پی لیجئے، بھائی ذرا گھر پہ آ جائیے، چائے کی دعوت ہے، بھائی ذرا گھر پہ آ جائیے، چھوٹی پارٹی ہے. کہیں کی پارٹی؟ بھائی ولیمہ ہے. ولیمے کے نام پر لوگوں کو گھر پہ بلاؤ اور ان کو موز کھلا دو، چائے بسکٹ کھلا دو. اللہ کی قسم ولیمہ ہو جائے گا. کوئی کرے گا؟ کرے گا کوئی نہیں. 5 لاکھ 10 لاکھ سود کا خرچہ لا کر ہی ولیمہ کرتا ہوں، فل ڈیکوریشن کے ساتھ، فل شاپنگ کے ساتھ، فل ویڈیوگرافی کے ساتھ اور فل مکمل خرافات کے ساتھ. تو کیا ولیمے کا ذکر ہی نہیں ہے نا اس کے اندر؟ اگر کوئی سنت پر نکاح کرتا بھی ہے، اس کے ولیمے دیکھ لو آپ، ولیموں میں ڈیکوریشن، ولیموں میں ہمہ قسم کے پکوان، ولیموں میں ہونے والے عورتوں کی بیوٹینس. بھائی کون آپ کو اجازت دیا؟ بتاؤ ذرا میرے کو آپ. اسی لیے ساتھیوں، چوتھا اصول یہ بناؤ، ولیمے کے لیے بھی رول بناؤ. شادی کے لیے رول بنائیں. شادی کے لیے رول کی ضرورت نہیں ہے. شادی کے لیے تو کارڈ دینا ہے سیدھے سیدھے. شادی کے کھانے کا تصور ہی نہیں ہے تو کوئی کھانا نہیں کرے گا. رول بنانا ہے تو ولیمے کا بناؤ بھائی، چونکہ اللہ کے رسول نے ولیمہ کرو بولے نا، تو ولیمے کا رول بناؤ. موجودہ دور میں لوگ ولیمے کے اندر اسراف کر رہے ہیں، موجودہ دور میں لوگ ولیمے کے نام پر تبذیر کر رہے ہیں. تو آج سے رول یہ ہوگا، ولیمے میں ایک ہی کھانا، ایک ہی میٹھا. آج کے دور میں رول یہ ہوگا، ولیمے میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہوگا، کوئی اسراف نہیں ہوگا، کوئی رسومات نہیں ہوگی. یہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ چوتھا اصول لگنا چاہیے. چوتھا اصول یہ ہو کہ کھانا ایک ہی، میٹھا ایک ہی. کس میں؟ ولیمے میں. وہ بھی شریعت کی اصول پہ نہیں بتا رہا ہوں میں، موجودہ دور کے فتنوں کو بچانا ہے تو کم از کم ولیموں کو ایسے مختصر کر دو. 5واں اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اصول بنانا ہے تو یہ اصول بناؤ، کیریئر بعد میں نکاح پہلے. کیا ہے؟ کیریئر بعد میں نکاح پہلے. بھائی جب اللہ نے قرآن کی آیت میں بتا دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ. اللہ نے کیا کہا؟ تم میں سے جو بھی بے نکاح ہے، جو بھی بے نکاح ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر بالغ ہو گئے تو کیا کرو؟ نکاح کرو، فوری شادی کرو. آپ اگر دیکھتے جائیں گے اسلام کے مکمل 100% کتنی خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ تم میں سے جو بے نکاح ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی، فوری اس کی شادی کر دو. یہ مت دیکھو کیریئر سیٹ نہیں ہوا، ابھی بچہ سیٹ نہیں ہوا، ابھی سیٹلمنٹ نہیں ہوا، ابھی نوکری نہیں لگی، ابھی کاروبار نہیں لگا، نہیں وہ ابھی گھر نہیں بنانا. بھائی ابھی تو ہم کرائے کے گھر میں بیٹھے. جبکہ اللہ اس کے بعد والی آیت میں کیا کرے؟ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ. اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر وہ خلاص بھی ہے، شادی کر دو، اللہ اس کو مالدار بنائے گا. اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غریب بھی ہے، بالغ ہو گیا، فوری اس کی نکاح کر دو. ہم کیا کرتے؟ بچہ 30 سال کو پہنچتا،
30 साल तक पहुंचता है, शादी नहीं करते. क्यों? सेटलमेंट करना है ना, जाती घर बनाना है ना, नहीं उसके आपा की शादी नहीं हुई ना, अभी हम समाज में माने नहीं गए ना, अभी बच्चे की तालीम मुकम्मल नहीं हुई ना, अभी करियर सेट नहीं हुई ना. साथियों, मस्जिद में बैठकर हूं, क्या बताऊं, उसका करियर सेट होने तक कितने जिना करके आता है वो पता है माँ बाप को. उसका करियर का सेटलमेंट होने तक, लाइफ का सेटलमेंट होने तक, प्रॉपर जॉब उसको मिलने तक कितनी बच्चियों से अफेयर लगाकर आता है वो. ये आप सोचना नहीं चाहते. देखो, भूखे को जब भूख लगती है ना, दाल रोटी में भी पेट भर लेता है उसको. जब उसको भूख लगने लगती है, दाल रोटी में भी पेट भर लेता है. लेकिन उसकी भूख मिटने के बाद बिरयानी भी सामने रखो, मजा नहीं लगेगा. आज जितनी शादीशुदा जिंदगियां टूट रही है, उसमें एक वजह यह भी है, वक्त पर शादी नहीं करना. अगर आप वक्त पर शादी कर दो, बालिग होने के फौरी बाद शादी कर दो, ज्यादा नजाकतें नहीं रहेंगे, ज्यादा डिमांड्स नहीं रहेंगे, जैसी भी बच्ची है शादी कर लेगा वो, जैसी भी बच्ची है. लेकिन उसके 30 साल के बाद तुम शादी कर रहे, तो अब उन्हें भी क्या डिमांड कर रहा, बच्ची खूबसूरत चाहिए. क्या चाहिए? खूबसूरत चाहिए, दुबली बच्ची चाहिए, मेरे क्वालिफिकेशन की चाहिए, फला खानदान की चाहिए. क्यों? कई लोगों से मजा चक्कर आ गया, अब उसको चाहिए और ज्यादा लजीज और मजेदार चीज चाहिए. और लड़की का मामला, उसका वही मामला है. 30 साल जिंदगी गुजार ली, लड़की के लिए तो और जल्दी निकाह करना चाहिए था लड़की के लिए. लेकिन हमारे पास क्या है, लड़की की तालीम के नाम पर, लड़की के करियर के नाम पर 30-30 साल लड़की की भी शादी आप नहीं करते. उसके नतीजे में आज उन्हें भी रुबा पर बैठी हुई है. वेल सेटल्ड लड़का चाहिए, जाती घर वाला लड़का चाहिए, एनआरआई चाहिए. इस चक्कर में क्या हो रहा है, लड़की की भी शादी देर हो जा रही. नुकसानात नहीं देख रहे, उम्मत के कितने नुकसानात हो रहे लेट शादी की वजह से. इन तमाम चीजों से कितने जिना हो रहे देख लो. किसी माँ बाप को परवाह है? अल्लाह रहम फरमाए उन माँ बाप के ऊपर जो अपने बच्चों को जिना से बचाने की खातिर फौरी शादी कर देता है. लेकिन आज है कोई माँ बाप ऐसे? नहीं. हो तो ये भी सकता था, बच्चा बालिग होने के फौरी बाद उसकी शादी कर दो, और शादी में 10 लाख रुपए जो जमा किए थे आप खर्च करने के लिए, वो 10 लाख रुपए बच्चे को देकर चल बड़ा तेरी बीवी के साथ तो अपनी जिंदगी गुजार ले. जिंदगी गुजार नहीं सकता था वो, अपना खुद का कारोबार नहीं कर सकता था, वो 10 लाख रुपए में शादी के बाद भी वो करियर नहीं बना सकता था. बना सकता, हम नहीं करते वो. हम क्या करते, वो 10 लाख जमा करने की चक्कर में 10 जिना हो जाए कबूल है बाप को, लेकिन शादी मुय्यारी करूंगा, शादी धूमधाम से करूंगा. तो मेरे कौम के जिम्मेदारों, मेरे जमात के सदरों, मेरे उलमाओं, अगर तुम बनाते हो कोई रूल, तो रूल में यह भी शामिल करो, लड़का या लड़की बालिग होने के फौरी बाद शादी करना है. तो फिर देखो, उम्मत के फितने कम हो जाएंगे, उम्मत के झगड़े कम हो जाएंगे. जाओ पुलिस स्टेशन या कोर्ट केस कचौरी में जाकर देखो, वहां कितने झगड़े हैं, वहां कितने झगड़े हैं. आज कोई गैर मुसलमान नजर नहीं आ रहा है, बुरखे भरे हुए हैं पुलिस स्टेशनों में. कोर्टों में जाकर देखो, बुरखे हैं. क्यों? इसके लिए आखिरी कानून बनाओ. आखिरी कानून क्या है? किसी भी जमात का आदमी हो, किसी भी मस्जिद का आदमी हो, आज के बाद यह रूल बनाओ, हर मुसल्ली, हर मोमिन, हर मुसलमान अपने अपने शहर में अपने घर के झगड़े, चाहे मियां बीवी के झगड़े हो, चाहे भाई भाई के झगड़े हो, वो अपने झगड़ों के फैसले अपने उलमा से करेगा, अपने झगड़ों के फैसले अपने मस्जिद में करेगा. अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाएगा तो मस्जिद कमेटी, हमारा ये जमात, हमारा ये मसलक, उसका बाइकआउट करता है. ये फैसला कर कर देखो, गैर मुसलमान आपके इस्लाम में आ जाएगा. शर्म की बात नहीं है. तुम कहते हो कि हमारा इस्लाम है जो सर के बाल काटने से लेकर नाखून के बाल काटने तक के आदाब सिखाते हैं. तो क्या तुम्हारे इस्लाम में मियां बीवी के झगड़ों के हल नहीं है? तुम्हारे इस्लाम में भाई भाई के झगड़ों का हल नहीं है? तुम जाकर रेड्डी के पास, राव के पास तुम्हारे फैसले कराते हो. तुम्हारी मुसलमान औरतें गिरी के पास जाकर अपने मसले हल करवाती हो. शर्म की बात है मुसलमानों के लिए. लेकिन पूरे बुरखे भरे हुए हमारे. फैसला तो ये करो आज के बाद कि आज के बाद फैसला ये होगा, हमारे मसाइल हमारे उलमा के पास हल होंगे. भाई दुनिया के कितने भी कानून बना लो, हल नहीं होगा. आपके मसाइल का हल कुरान और हदीस के पास है. कुरान और हदीस का अंबर भरा हुआ है हमारे उलमा के पास. क्या हम जाते हैं हमारे उलमा के पास? नहीं. वहां क्या है, हमारा आलिम खाली नमाज पढ़ा सकता, मसले हम नहीं पूछेंगे. भाई ये तो तुम्हारी जिल्लत है ना. जब तुम्हारे पास कोई आलिम है, कोई इल्म वाला है, अपनी पूरी जिंदगी सर्व करता है अल्लाह का इल्म हासिल करने के लिए, तुम उसका फायदा नहीं उठाते, तुम उससे फायदा हासिल नहीं करते, तुम उसको अपना रहबर नहीं बनाते, तुम उसको रहनुमा नहीं बनाते, तो जाओ जलील हो जाओ, जाओ पुलिस स्टेशनों में जाओ, गालियां खाओ, जाओ. तुम्हारी औरतें लायरों के पास, पुलिसों के पास इस्तेमाल होंगी. समझो मेरे इस जुमले के पीछे अल्फाज क्या है. तुम्हारी औरतें इस्तेमाल होंगी. तुम कर लिए ना भाई. तो आज के बाद फैसला क्या करो,
جو بھی ہمارا مسلمان، جو بھی ہمارا جماعت کا ممبر، جو بھی ہمارا مسجد کا مصلی، جو بھی ہمارا مسلک کو ماننے والا آج کے بعد اپنے گھر کے مسائل کے حل کے لیے اپنے مسجد کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اپنے مسلک کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اپنے عالم سے رجوع نہیں ہوتا، اگر کوئی پولیس اسٹیشن جاتا ہے، اگر کوئی کورٹ جاتا ہے تو ہماری کمیٹی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے. اور یہ جتنے 6 اصول میں نے بتائے ہیں، 6 اصول، شادی کا کھانا نہیں ہوگا، شادی کی پارٹی نہیں ہوگی، شادی میں لوگ جمع نہیں ہوں گے، رشتہ جہاں دیکھا جائے گا وہیں پر شادی ہوگی، پہلا اصول. دوسرا اصول، کسی قسم کی گیدرنگ نہیں ہوگی، مختصر لوگوں کے ساتھ نپٹا دیا جائے گا. تیسرا اصول، بالکل جہیز نہیں ہوگا، ڈیمانڈ والا جہیز نہیں، خوشی سے بھی جہیز نہیں ہوگا، یہ اصول بناؤ. اور چوتھا اصول بناؤ کہ جیسے لڑکا بالغ ہو جائے فوری اس کی نکاح کرنا ہے. پانچواں اصول بناؤ، پانچواں اصول کہ گھر کے جھگڑے جتنے بھی ہوں گے مساجد کے پاس، علماء کے پاس فیصلے کے لیے جائیں گے. چھٹواں اصول بناؤ، جو آدمی یہ 5 اصولوں کو نہیں مانے گا، جو آدمی یہ 5 رولز کو نہیں مانے گا، تو چھٹواں اصول یہ ہے، ہماری مسجد کمیٹی، ہماری علماء کی کمیٹی، ہمارے مدارس کی کمیٹی، ہمارا یہ NGO، ہمارا یہ ادارہ اس آدمی کا سوشل بائیکاٹ کرتا ہے جو یہ 5 اصولوں کو توڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور سخت اصول بناؤ ڈرانے کے لیے. جو ان اصولوں کو توڑ کر منمانی طور پر کرے گا تو نہ ہم اس کو کندھا دیں گے، نہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، نہ ہمارے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ دیں گے، نہ ہمارے مسجد کا اس کو ڈولا دیں گے. اصول بنا کر دیکھو عمل کیسے نہیں ہوگا، پھر اللہ سے سوال کرو. اصول بناؤ شریعت کے مطابق، اللہ سے دعا کرو، عمل کیسے نہیں ہوگا اللہ سے سوال کرو، ضرور ہوگا. لیکن ساتھیوں اصول بنانا ہے تو پھر وہی آیت کو رکھو سامنے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اگر تم اصول بناتے ہو، اگر رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہو لیکن شریعت کے مطابق نہیں بناتے تو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا فاسق، اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.